قیافہ شناس آتے۔ لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ قیافہ شناس اپنے علم سے بچوں کا مستقبل بتاتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے یہ راہ گزر بھی تیرے انتظار میں تھی۔ یہ 583 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے 4 سال سے اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ابی طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا ہے۔ رسول اللہ اپنے چچا سے اس قدر مانوس ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ ابی طالب نے اپنے بھتیجے کو ملک شام کے سفر کا بتایا تو رسول اللہ اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ ابی طالب تو دل سے چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی چھوٹی عمر کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ مشکل سفر، گھر سے دور، دوسرا ملک، ابی طالب کے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں۔ رسول اللہ کا شوق دیکھ کر چچا مان گئے ہیں۔ رسول اللہ یقیناً اس سفر کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ ان دنوں شام کوئی سلطنت نہیں بلکہ سلطنت روم کا ایک صوبہ ہے۔ اس دور کے شام میں آج کے ملک اردن، فلسطین، اسرائیل اور لبنان شامل تھے۔ بصرہ یعنی شام، رومی اور ہیرا یعنی عراق کے علاقے ایرانی سلطنتوں کے ماتحت ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ساتھ ہیں۔ اس قافلے میں 22 افراد شامل ہیں۔ رسول اللہ کے لیے بہت کچھ نیا ہے۔ مختلف قبائل کے لوگ ملتے ہیں۔ راستہ اور سفر نیا ہے۔ رسول اللہ بڑے شوق سے دیکھ اور سیکھ رہے ہیں۔ انہیں لوگوں کے ساتھ ملنے اور وقت گزارنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ سفر کی آسانیوں اور مشکلات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ مختلف رنگوں اور نوع کے انسان ملے ہیں۔ لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 12 سال 2 مہینے اور 10 دن ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو مکہ میں نہیں دیکھی۔ بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ لباس بھی مختلف انداز کا پہنے ہوئے ہیں۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ یثرب، تیمہ اور دومت الجندل سے ہوتا ہوا شام کے شہر بصرہ پہنچا ہے، جو دمشق سے عمان کے راستے میں واقع ہے۔ بصرہ حوران کا مرکزی شہر ہے۔ تورات میں اس شہر کا نام باشان بتایا گیا ہے۔ یہ سفر 2000 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ سفر تقریباً 50 دن جاری رہا۔ عرب سے آنے والے تاجر بصرہ شہر کے باہر ہی رکا کرتے ہیں۔ شاید آج کے زمانے کے مطابق یہ کوئی ڈھابا یا ٹرک ہو رہا تھا۔ وہاں عرب کے تاجر اپنی تھکن اتارتے ہیں، رات وہیں رکتے اور اپنے کاروبار کی تیاری کرتے ہیں۔ ملک شام میں تجارتی سرگرمیوں سے پہلے یہ آخری پڑاؤ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹھنڈی چھاؤں مکہ سے آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کے قریب ہی ایک عیسائی راہب بھی رہتا ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس ہے۔ ایک راہب وفات پاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا یہاں آ کر رہنے لگتا ہے۔ عیسائی راہبوں کے یہاں رہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کے آخری نبی کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں رہنے والا راہب آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا ہے اور آخری نبی کا انتظار کرتا ہے۔ اس زمانے میں یہاں رہنے والے راہب کا نام جرجیس ہے، لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بحیرہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بحیرہ کے معنی ہیں بے حد دانشمند، علم والا۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس نے بے شمار عرب قافلے یہاں سے گزرتے اور ٹھہرتے دیکھے ہیں۔ اسے یقین ہے کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، شاید وہ اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا ہے وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف ہے۔ بحیرہ نے کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھی ہیں۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے۔ بحیرہ نے عرب تاجروں سے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کھانے کی ضیافت دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے مہمان ہیں۔ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کے قافلے میں شامل تمام لوگ آئیں۔ عرب کے تاجر تو مسافر ہیں، انہیں اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی ہے۔ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں، لیکن راہب نے کبھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحیرہ راہب کی دعوت میں پہنچے ہیں۔ بحیرہ راہب نے سب لوگوں سے فردن ملاقات کی ہے۔ بحیرہ جو ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ جن لوگوں سے اب تک وہ مل چکا ہے ان میں کچھ غیر معمولی نہیں ہے۔ اسے حیرت ہے کہ ایک دن پہلے جو اس نے دیکھا تھا وہ آج کیوں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، میں نے کبھی ایسی غیر معمولی چیزیں نہیں دیکھی جو کل
इस अरब काफिले के आते हुए देखी हैं। आखिर वो कौन है जो मुझे अभी तक नजर नहीं आया? बहीरा ने अरब ताजिरों से पूछा, क्या तुम्हारे काफिले में शामिल सब लोग यहाँ आ गए हैं? अरब ताजिर कहने लगे, एक बच्चा भी हमारे साथ है जो यहाँ नहीं आया, हम उसे अपने सामान की देखभाल के लिए छोड़ आए हैं। बहीरा ने ख्वाहिश जाहिर की और कहा, उस बच्चे को भी मेरी दावत में ले आएं। मैं चाहता हूँ कि आपके काफिले में शामिल सब लोग मेरे मेहमान बने। हुआ कुछ यूं कि जब उन ताजिरों का काफिला उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था तो बहीरा ने देखा कि बादल का एक टुकड़ा उन लोगों पर साया किए हुए है। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, बादल का टुकड़ा भी आगे बढ़ रहा है। बहीरा एक मुद्दत से यहाँ आबाद है, उसने ऐसा कभी नहीं देखा। ये देखकर बहीरा की तवज्जो उन लोगों की तरफ हुई। जब यह काफिला करीब आया तो बादल का टुकड़ा भी करीब आ गया। बहीरा ने गौर किया तो बादल का टुकड़ा पूरे काफिले पर साया किए हुए नहीं था, बल्कि साया एक दो लोगों के सर पर था। काफिला रुका तो बादल भी रुक गया। कहीं ये वही हस्ती तो नहीं है जिसका मुझे इंतजार है? बहीरा अपने आप से सवाल करने लगा। काफिला दरख्त के साए में रुका तो उस दरख्त की शाखें भी झुक गई। बादल का टुकड़ा और दरख्त की शाखों का झुकना साए वाली जगह को और भी पुरसुकून बना रहा था। बहीरा ने सोच लिया कि मैं इस काफिले के तमाम लोगों से मिलूंगा। इल्हामी किताबों में बताई गई निशानियों को इस काफिले के लोगों में तलाश करूंगा। बहीरा इससे पहले किसी अरब ताजिर से बात भी नहीं करता था। बहीरा दावत में आए हुए तमाम लोगों से मिल चुका है। उसे एक भी चेहरा ऐसा नहीं मिला जिसकी बहीरा को तलाश है। बहीरा की दरखास्त पर बच्चा भी यहाँ आ गया है। ये क्या? बहीरा की हैरानी और खुशी बयान से बाहर है। वो जिसकी तलाश में है ये तो हू बहू वही चेहरा है। खूबसूरत शक्ल, कुशादा पेशानी, पुरनूर चेहरा, संजीदगी और प्यारी आंखें। ऐसा चेहरा है कि इसे तकते रहने को दिल चाहता है। मासूमियत चेहरे से जाहिर हो रही है। बहीरा का मकसद पूरा हो गया है, इसीलिए तो उसने दावत का एहतमाम किया है। बहीरा के लिए बाकी लोग अब शायद वहां मौजूद ही नहीं हैं। ना उसे अरब के ताजिरों में कोई और खूबसूरत नजर आ रहा है, ना शनासा, ना कोई बड़ा ताजिर, ना ही कोई बारोक। उसे तो जिंदगी भर की मेहनत वसूल होती नजर आ रही है। बहीरा राहिब अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा है। इससे पहले भी कई राहिब इस हस्ती का इंतजार करते करते दुनिया से चले गए। बहीरा की सारी तवज्जो इस बच्चे की तरफ है। बहीरा ने रसूलुल्लाह को अपने पास बिठा लिया है। उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा है, बेटा तुम्हें लातो उज़्ज़ा की कसम। बहीरा जानता है कि अरब के लोग लातो उज़्ज़ा को खुदा समझते हैं। मैं जो कुछ तुमसे पूछूं सच बताना। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया है, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। खुदा की कसम, मुझे जितनी नफरत बुतों से है किसी और चीज से नहीं। बहीरा ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें खुदा की कसम मेरे सवालों के जवाब सच सच देना। रसूलुल्लाह ने कहा, आप पूछें, मैं सही सही जवाब दूंगा। बहीरा रसूलुल्लाह से उनकी ज़िंदगी, आदात, मसरूफियात, नींद, शौक़ वगैरह के बारे में सवाल कर रहा है। वो सवालों में कायनात और खुदा के बारे में भी पूछ रहा है। बहीरा उस खूबसूरत शख्सियत में खो गया है जो अभी अपने बचपन में है। उसके सवालों के जवाब उसकी उम्मीद से बढ़कर हैं। वो ज़हानत और संजीदगी से बहुत मुतासिर हुआ है। जब बहीरा के ख्याल में सारी निशानियां पूरी हो गईं तो उसने रसूलुल्लाह से कहा है कि मैं तुम्हारे कंधे और गर्दन देखना चाहता हूँ। बहीरा ने जब रसूलुल्लाह के कंधों के दरमियान नबूवत की निशानी भी देख ली तो अबी तालिब से पूछा, आपका इस बच्चे से क्या रिश्ता है? अबी तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहीरा की तसल्ली नहीं हुई। उसका इल्म और इल्हामी किताबें तो कुछ और बता रही हैं। उसने अबी तालिब से कहा, मेरा इल्म तो मुझे कुछ और बताता है। अबी तालिब बोले, तुम्हारा इल्म तुम्हें क्या बताता है? बहीरा ने कहा, इस बच्चे को यतीम होना चाहिए। अबी तालिब ने कहा, तुम ठीक कहते हो, ये मेरा भतीजा है और मेरा भाई वफात पा चुका है। बहीरा ने फौरन पूछा, तुम्हारे भाई की वफात कब हुई? अबी तालिब कहने लगे, मेरा भाई अपने बेटे के पैदा होने से पहले ही फौत हो गया था। बहीरा की आंखों की चमक बता रही है कि जिस हस्ती के लिए वो यहाँ रहता है ये वही हस्ती है। बहीरा ने अबी तालिब से कहा, मैंने जो खूबियाँ और निशानियाँ आपके भतीजे में देखी हैं वो इस कायनात के आखिरी नबी की निशानियाँ हैं। मैंने बादल को इसके सर पर साया करते और साथ चलते देखा है। इसका चेहरा वही है जो इल्हामी किताबों और नबियों ने बयान किया है।
میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد سے جلد مکہ واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا زمانہ قریب ہے میں بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کو شام میں یہودیوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی کے والد ہیں۔ انہوں نے عبداللہ کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ بحیرہ راہب کا رسول اللہ کے بارے میں یہودیوں کی طرف سے نقصان پہنچانے کا ڈر بے وجہ نہیں ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر روم سے آنے والے لوگوں پر پڑی ہے۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا ہے، تم لوگ کس لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہے، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی خوشخبری تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلا ہے۔ ہم نے اس کی تلاش میں ہر طرف لوگ بھیجے ہیں۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ بحیرہ نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ساری اطلاع ہے۔ بحیرہ نے ان رومیوں سے کہا، خدا کے بندو، اگر خدا کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ بحیرہ کے سمجھانے سے وہ لوگ اس ارادے سے باز آ گئے اور بحیرہ کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ بحیرہ راہب کو انہی لوگوں سے پتہ چلا کہ یہودی آخری نبی کی تلاش میں 7 مختلف راستوں پر انہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ قرآن مجید یہودیوں کے رسول اللہ کو پہچاننے کے متعلق کہتا ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ بالیقین پہچانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے بیٹے ہیں، پھر بھی ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ بحیرہ راہب نے خشک روٹی اور زیتون کا تیل رسول اللہ کو پیش کیا ہے۔ بحیرہ راہب اس کے بعد اپنی قیام گاہ کی طرف چلا گیا اور بار بار کہہ رہا ہے، میرا اندازہ درست تھا، آج میرے من کی مراد پوری ہو گئی، میں تو اسی انتظار میں تھا۔ ابی طالب تو ہمیشہ سے ہی اپنے بھتیجے پر جان نثار کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کو باپ کی طرح چاہا، پالا اور سرپرستی کی ہے۔ ان کے لیے بھتیجا بیٹوں سے زیادہ اہم ہے۔ ان کے اپنے بچے بھوکے سو سکتے ہیں، رسول اللہ کے لیے وہ یہ برداشت نہیں کرتے۔ مکہ کا عزت دار انسان، بنی ہاشم کا سردار، اپنے علاقے کا سخی، اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی حفاظت کو اہم سمجھتا ہے۔ ابی طالب مکہ سے سامان تجارت لے کر شام اس لیے آئے ہیں کہ اچھا منافع حاصل ہوگا، آسودگی آئے گی اور زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب کا مستقبل اچھا ہوگا۔ ابی طالب نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ملک شام آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے 2000 کلومیٹر کا سفر اونٹوں پر کس لیے طے کیا ہے؟ مہینوں کی مسافت کس لیے ہے؟ انہیں تو بس اپنے بھتیجے کی حفاظت کی فکر ہے۔ مالی اور دنیاوی فائدہ نظر انداز کیا، اپنا مال اونے پونے داموں بیچا۔ مکہ سے ساتھ آئے ہوئے تاجر پریشان ہیں کہ ایک عقل مند اور ذمہ دار تاجر سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی اپنا سامان بغیر نفع کے بیچ رہا ہے۔ اسے اب ملک شام سے سامان خرید کر مکہ لے جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ابی طالب یہیں سے رسول اللہ کے ساتھ مکہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ ابی طالب نے بحیرہ سے مل کر یہ جان لیا ہے کہ یہ راہ گزر بھی تیرے انتظار میں تھی۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی ان کے ساتھ مکہ واپس آ گئے یا باقی تاجروں کے ساتھ ملک شام میں ہی رکے۔ رسول اللہ سفر شام سے واپس آ چکے ہیں۔ اب 591 عیسوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی پہلے جیسی ہی ہے۔ آپ بکریاں چرانے جاتے ہیں اور کائنات پر غور کرتے ہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ کا ملک شام جانا اور بہت سے تجربات سے گزر کر واپس آنا بہت اہم ہے۔ رسول اللہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے زیادہ با اعتماد بھی ہیں اور علم بھی ان سے زیادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کو بکریاں چراتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں اور شام سے واپس آئے ہوئے 8 سال۔ اب رسول اللہ تجارت کرتے ہیں، سامان تجارت دور دراز علاقوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی عمر 20 سال ہے۔ جب رسول اللہ کسی سفر سے واپس آتے ہیں تو کاروبار کا مکمل حساب کتاب دیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محمد کو تجارت کے لیے بھیج کر بے فکر ہو جاؤ۔ اس جیسا ایماندار اور ذمہ دار انسان ملنا مشکل ہے۔ یہ سمجھدار بھی ہے اور قابل اعتبار بھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر لوگ بعد از اعلان نبوت رسول اللہ کو سچا اور ایماندار کہتے تو یہ صرف عقیدت ہوتی۔ رسول اللہ تو عین جوانی میں امین اور صادق کہلائے۔ امانت اور سچائی اگر کسی شخصیت میں یکجا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا۔ کردار کی اچھی صفات تو ہمیشہ سے ہی لوگوں کے سامنے ہیں۔
اس زمانے میں سونا عرب اور باقی دنیا میں نایاب ہے۔ 5 گرام سونا جو تقریباً آدھا تولہ ہوتا ہے، ایک غریب آدمی کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ قیس بن زید کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ قیس بن زید اپنا مال تجارت رسول اللہ کو دے کر دور دور علاقوں میں بھیجتا رہتا ہے۔ دور دراز کے سفر پر بہت کم قافلے جاتے ہیں۔ مال تجارت جتنی دور جاتا ہے منافع اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ رسول اللہ یہ مال تجارت بیچ کر تقریباً 1500 سے 2000 طلائی سکے لاتے ہیں۔ رسول اللہ کا مال تجارت اس لیے بھی جلدی اور اچھے دام پر بک جاتا ہے کہ لوگوں کو اس تاجر کی زبان اور مال پر یقین ہے۔ 5 گرام کا ایک سکہ اس زمانے میں کسی کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ ایسے میں ایک نسبتاً غریب آدمی ہزاروں سکوں کا مالک ہو، پوری ایمانداری سے واپس آ کر پیسے جمع کروا دے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دولت لے کر کسی دوسرے ملک یا علاقے میں چلا جائے تو زندگی عیش سے گزار سکتا ہے۔ اس زمانے میں کسی کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ قیس بن زید کو ہمیشہ اس کی توقع سے زیادہ رقم ملتی ہے۔ جب رسول اللہ نے قیس بن زید سے تجارت کرنا چھوڑی تو قیس نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد مجھے تم جیسا دیانتدار اور شریف انسان نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ جب مال تجارت لے کر جاتے ہیں تو بہت سے دوسرے تاجر بھی اپنا سامان رسول اللہ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، رسول اللہ کو منافع دینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ قیس بن زید کا بیان ہے کہ اگر محمد نے میرے مال کی تجارت کرتے ہوئے کسی اور کا مال بیچا ہے تو اس تاجر سے نہ منافع لیا نہ ہی اس کام کی اجرت لی، حالانکہ یہ محمد کا حق تھا۔ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے، رسول اللہ جب سفر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں سے ملتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، اگر محسوس کرتے کہ کسی دوست کی مالی حالت اچھی نہیں تو اپنے منافع میں سے اس کی مدد کرتے۔ رسول اللہ غریب اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ دولت مند نہیں ہیں لیکن سخاوت میں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ حسین بن علی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ اپنی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے۔ رسول اللہ اپنے حصے میں سے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ رسول اللہ جمع نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی رسول اللہ کچھ چھپا کر رکھتے تھے۔ واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا ہے۔ جواب میں اسے مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا